اس کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، اس کو 25 کی رات میں کر لیں یا 27 کی رات میں یا 29 کی رات میں، کسی بھی طاق رات میں اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، اور طاق رات کے علاوہ بھی کسی بھی رات میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ طاق راتوں کی ایک اپنی اہمیت ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے، تو کوشش کریں کہ اس وظیفے کو جو ہے طاق رات کے اندر کریں۔ ایک رات کا صرف عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعائیں قبول ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں گی، نامرادیاں دور ہوں گی، اور کامیابی جو ہے وہ قدم چومیں گی۔ تو اس وظیفے کا جو بہترین وقت ہے وہ بعد نماز عشاء یا پھر تہجد کے ٹائم ہے۔ تہجد کے ٹائم جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس وظیفے کو تہجد کے ٹائم کریں۔ رات جو ہے وہ سحری کے وقت تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، تو اس وظیفے کو آپ رات 1 بجے یا 2 بجے اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، اور اگر ٹائم کی شارٹیج ہو تو آپ اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کریں۔ تو بعد نماز عشاء تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد، پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اپنے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے صلاۃ الحاجت کی، 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اپنے صلاۃ الحاجت کے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وظیفہ شروع کرنے ہیں۔ اول آخر جو ہے آپ نے 21 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھنے ہیں، کم از کم 21 مرتبہ، زیادہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے 1000 مرتبہ، کم از کم 1000 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو 5000 مرتبہ پڑھیں، اگر 5000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے اندر ہے۔ تو 1000 مرتبہ جو آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، ثواب کی نیت سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کی نیت سے پڑھنی ہے۔ تو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، دعا قبول ہوگی۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ وہ 2 نوافل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر سجدے کے اندر آپ نے 40 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ نہایت ہی مفید اور مجرب وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، آفتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے فوائد اور ثمرات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2 جو ہیں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں، اس رات کو جو ہے آپ نے یہ 2 اعمال کرنے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ 1000 مرتبہ ہم کس طرح پڑھیں گے، ان وسواس میں آپ نے نہیں پھنسنا۔ آپ 1 مرتبہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص جو ہے ایسے پڑھی جائے گی، ایسے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، ایسے دل کے اندر جو ہے اطمینان کی لہریں اٹھیں گی، سکون آپ کو ملے گا، ایسے اطمینان قلب ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ نہیں گھبرانا کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ لمبا ہے، یہ جو راتیں ہیں یہ ضائع کرنے والی راتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے، مشکلات اور پریشانیاں دور بھی ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ 2 اعمال کرنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اس کے بعد جو ہے اپنی 1000 مرتبہ، کم از کم 1000 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، ثواب کی نیت سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی نیت سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کی نیت سے پڑھنی ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح مانگنی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں اور دعا مانگیں۔ یا ذا الجلال والاکرام جو ہے بار بار پڑھیں دعا مانگتے ہوئے، یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، یا حج یا قیوم پڑھیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا مانگتے ہوئے ان کو پڑھیں اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہیں۔ تو کم از کم جو ہے 7 سے 8 منٹ دعا مانگنی ہے، اپنے اپنے حاجتوں کے متعلق جو ہے کم از کم 8 منٹ دعا مانگیں، اور مکمل توجہ کے ساتھ مانگیں، مکمل سکون کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ مانگیں، اور گناہوں سے توبہ بھی کریں۔ اور اس کے بعد پھر 2 نوافل پڑھنے ہیں، اور ان نوافل کے اندر جو ہے آپ نے ہر سجدے کے اندر جو ہے 40 مرتبہ جو ہے آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر دعا مانگنی ہے، اور اسی طریقے سے مانگنی ہے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ جو 2 اعمال ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی حاجات اور جائز مقاصد کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اب آپ ان وظیفوں کو جو ہے ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، اچھی جگہ نکاح کے لیے، اچھی جگہ شادی کے لیے، بے اولاد حضرات جو ہیں اولاد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بیمار حضرات جو ہیں وہ شفا حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صحت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے۔ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، فردر اسٹڈی میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں، قرض دار جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے نیت سے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کو دور فرمائے، ان کا قرضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ادا ہو جائے۔ اپنا مکان حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، روزی میں برکت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، رزق میں وسعت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، غرض کے ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کاروبار حضرات کاروبار میں برکت کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہیں یہ مانگنے کی راتیں ہیں، حاجتوں کے پورا ہونے کی راتیں، ان راتوں کو ضائع مت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بابرکت اور ایسی کریم ذات ہے، ایسی رحیم ذات ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتی، وہ ضرور عطا فرماتی ہے، اس یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ہر جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کی جو ہے آپ کو اجازت ہے، اجازت لینے کے لیے ضرورت نہیں، اجازت عام ہے، صرف اور صرف جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔